अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से तमाम तर ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी इस वक्त अपने उरूज पर पहुँची हुई है और दूसरी तरफ जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं, जो अमन पसंद ममालिक हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस जंग को ख़त्म किया जा सके। लेकिन दोनों फरीक जो है वो तीनों फरीक इसी तरह एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका के हमले मुसलसल जारी हैं। ईरान के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर इस्फहान को, तब्रेज़ को, तेहरान को और इस तरह दीगर जो शहर हैं, खुर्रमाबाद, इन तमाम को निशाना बनाया जा रहा है। जिसमें अभी इतलात आई है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया है। जो पब्लिक जो मकानात हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है और साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसमें बंकर बस्टर बम्स और दीगर जदीद तरीन जो हथियार हैं अमेरिका और इसराइल के पास, उनका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। एयर सुपेरियरिटी इन ममालिक को हासिल है, जिसके नतीजे में वो अपने जहाज़ों के साथ आते हैं, लेकिन आकर इन इलाकों को बम करके जाते हैं। 9000 से ज़ायद सेंटकॉम ने ये दावा किया है कि 9000 से ज़ायद जो अहदाफ हैं उनको प्रिसाइसली हमने हदफ बनाया है, जिनमें स्कूल भी हैं, हॉस्पिटल्स हैं। सबसे ज़्यादा जो आम आवाम के जो इंस्टॉलेशंस है उनको ईरान के अंदर सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया, जिसमें स्कूल, मनाब स्कूल का तो आपको पता ही है जिससे इस जंग का आगाज़ किया गया था। उसके साथ साथ दीगर स्कूलों को 20 से ज़ायद हॉस्पिटल्स जिनको निशाना बनाया गया है और वो आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं। आप अंदाज़ा करें, ये वार क्राइम होते हैं जब हम रेजिडेंशियल एरियाज़ को या अवामी अमलाक को जब हम निशाना बनाते हैं तो वो वार क्राइम के ज़ुमरे में आते हैं। लेकिन इजराइल और अमेरिका को इस हवाले से कोई परवाह नहीं है। उनको अगर कोई परवाह है तो वो ये दुनिया को दिखाने के ऊपर लगे हुए हैं कि ईरान जो है वो क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके नतीजे में वहाँ पर आम शहरी की हलाकतें या ज़ख्मी हो रहे हैं। अपनी हलाकतें भी नहीं बता रहे होते, वो सिर्फ ज़ख्मी बता रहे होते हैं और इस ज़ख्मियों के ऊपर भी इतना चीख रहे होते हैं, दुनिया को बता रहे होते हैं कि इजराइल के ऊपर जो है क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ईरान करे तो क्या करे? ईरान इस जंग में अकेला है। ईरान के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं वो भी आपके साथ है, आपको अड्डे दिए हुए हैं, आपके साथ सारा कुछ ताउन कर रहे हैं। इसके बावजूद जो है वो ईरान अकेले में अगर क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल न करें तो फिर क्या करे? क्या आप चाहते हैं ईरान से? बहरहाल सूरत हाल बड़ी गंभीर है। और दूसरी तरफ जो है अमेरिका की जानिब से जो दावा किया जा रहा था गुज़िश्ता दिनों, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दावा किया गया था कि ईरान के साथ बामकसद मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और वो जो 24 घंटे की अल्टीमेटम उन्होंने दी हुई थी उसको उन्होंने कहा कि हमने अभी मज़ीद 5 दिनों के लिए इसको एक्सटेंड किया है। बड़े अहम किस्म के मुज़ाकरात चल रहे हैं। हम जो है वो आयतुल्लाह के साथ मिलकर जो है मुश्तरका तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चलाएँगे और जो रजीम जो है वो ऑलरेडी चेंज हो गई है। जो रजीम के लोग थे वो तो मर चुके हैं, अब दूसरी नई क़यादत आ गई है और वो नई क़यादत जो है वो काबिल एहतराम लोगों के ऊपर है। बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें जो बताई गई, उसके बाद मुज़ाकरात का एक शीशा भी छोड़ा गया। बहरहाल लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ संजीदा ममालिक है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की जानिब से, तुर्की की जानिब से, मिस्र की जानिब से ये इत्तला सामने आ रही है कि इन तीनों ममालिक की जानिब से भरपूर कोशिशें की जा रही हैं कि इस जंग को उनको ख़त्म किया जा सके। बामकसद मुज़ाकरात के ऊपर दोनों फरीकों को, ख़ासतौर पर अमेरिका और इसराइल को लाया जा सके, ईरान को लाया जा सके। इस हवाले से पाकिस्तान एक सेंट्रल स्टेज बनता जा रहा है। पाकिस्तान के हवाले से दुनिया भर में ये खबरें आ रही हैं बहुत तेज़ी के साथ कि ईरान जो है, ईरान और अमेरिका के दरमियान इस कशीदगी को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रहा है। इस हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ इतवार को के रोज़ मुलाकात, एक टेलीफोन पर बातचीत हुई है। इस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से भी कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है और अमेरिका की जानिब से भी तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि कोई भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो उन्होंने कहा कि वाइट हाउस की जानिब से जारी होती हैं, इससे जारी नहीं होती। बहरहाल जो रॉयटर्स की जानिब से, फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से जो बातें आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ख़ासतौर पर स्टीव वेटकोफ, जेराड किशनर, इनके और ईरानी जो हुकाम हैं उनके दरमियान जो मुज़ाकरात का जो चैनल चल रहा है उसमें पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रहा है, मिस्र भरपूर किरदार अदा कर रहा है और तुर्की जो है वो भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा की जानिब से भी कहा गया है कि अगर दोनों फरीक जो है वो राज़ी हो तो पाकिस्तान इस हवाले से मेज़बानी के लिए तैयार है। दूसरी तरफ आज जो है इस वक्त
جب ہم یہ ولاگ آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو پاکستان کے جو اعلیٰ حکام ہے وزیر اعظم کی زیادہ وہ بھی ایک اہم ترین اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں جو عسکری قیادت ہے وہ بھی موجود ہے، اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے جنگ کے حوالے سے بات چیت اس میں کی جا رہی ہے، اس کے پروس اینڈ کونس کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے، اس جنگ کے پہنچنے والے اثرات کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے، ساتھ میں اس کے حوالے سے جو مذاکرات کے میزبانی کے حوالے سے اس میں بات کی جا رہی ہے، خاص طور پر وزیر اعظم کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے متعلقہ حکام کو ان مذاکرات کے حوالے سے کوئی سازگار ماحول کریٹ کرنے کے حوالے سے ٹاسک دے دیا ہے، ہدایات دے دی ہیں۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کی خود بھی ایران کے جو صدر ہیں مسعود پزشکیان، ان کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب جو کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں، ان کی بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے۔ لامالہ ان مذاکرات میں، ان بات چیت کے اندر یہی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کسی طریقے سے دونوں فریق جو ہیں وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائے۔ اس وقت جو مسئلہ ہے، مذاکرات اگر ہو بھی جائیں تو اس میں مذاکرات میں سب سے زیادہ جو اس وقت جو رکاوٹ ہے وہ اسرائیل ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ کھل کے حملے کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ حملے کر رہا ہے ایران کے اوپر، اور وہ اس جنگ کو ڈریگ کرنا چاہتا ہے، دیگر ممالک کو اس کے اندر لانا چاہ رہا ہے، اس جنگ کو ایک وائڈر اسکلیشن کے اندر لے کے جانا چاہ رہا ہے، پوری دنیا کو اس کے اندر لے کے آنا چاہ رہا ہے، لہٰذا وہ جو فالس فلیگ آپریشنز کر رہا ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے ممالک کے اندر، جیسے بحرین کے حوالے سے کہا گیا کہ بحرین کے اندر جو حملے ہوئے تھے وہ ٹوماہاک میزائلوں کے ذریعے کیے گئے تھے، اور وہ اس میں ایران کا کوئی کردار نہیں تھا۔ تو یہ آپ اندازہ کریں اس طرح کے جو حملے، جو فالس فلیگ آپریشنز کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے، وہ خاص طور پر اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ وہ جو ممالک ہیں، خطے کے ممالک ہیں، وہ ایران کے خلاف کسی جنگ کے اندر شامل ہو جائیں، یعنی مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں، اور اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ پیچھے بیٹھ کر اس جنگ کو دیکھیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑتے مرتے دیکھیں۔ بہرحال یہ کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ ایران کے حوالے سے، ان مذاکرات کے حوالے سے ابھی کوئی خاص بیان سامنے نہیں آیا، بلکہ ایران کے جو سپیکر ہے پارلیمان کے محمد باقر کالیباف، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، یہ ٹرمپ جو ہے وہ ٹائم گین کرنے کے لیے، اپنے ری ڈپلائمنٹ کے لیے ٹائم گین کرنے کے لیے سارا کر رہا ہے، اور جو آئل کی جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے، جو پرائسز ہیں ان کو لوور کرنے کے لیے، سٹاکس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ سارا جو کھیل ہے، انہوں نے ایک طرح سے جوا کھیلا ہوا ہے، اور یہ جو ہے ہم اس طرح کے کسی مذاکرات کے عمل میں شامل نہیں ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پری ڈیفائنڈ جو مطالبات ہیں، جو ہمارے شرائط ہیں، ان شرائط کو اگر میٹ کیا جائے تو جنگ بند کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ان شرائط سے ہٹ کر ہم امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ امریکہ کا اس تمام تر کردار کے اندر جو ہے، اس جنگ کے اندر جو کردار ہے وہ انتہائی منافقانہ رہا ہے، چاہے باہر روزہ جنگ ہو یا پھر یہ جنگ ہو۔ انہوں نے مذاکرات کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے تمام تر جو معاہدات ہے ان کو بالکل انک کرنے کے لیے، یعنی دستخط کرنے کے قریب آنے کے باوجود انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے اسرائیل کے زیر اثر آ کر، یعنی اسرائیل کے پروکسی بن کر۔ تو لہٰذا امریکہ کے کسی وعدے کا، امریکہ کے کسی اعلان کا، امریکہ کے کسی دعوے کا ہم اس کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ساتھ ساتھ ایران کے جو پروفیسر مرندی ہیں جو کہ انالسٹ ہیں، اور وہ ایران کے جو حکام ہیں ان کے انتہائی قریب ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو آئل کی جو ریسیشن ہے، آئل کی جو بڑھتی ہوئی طاقت، جو پرائسز ہیں، ان کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے ٹرمپ نے یہ ایک جوا کھیلا ہے، اور یہ 5 دن کی جو انہوں نے جو جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، یہ صرف یہ جو ہے وہ صرف جوا کھیلا ہے اس آئل مارکیٹ کو، سٹاک مارکیٹ کو بیلنس کرنے کے لیے، جبکہ سینڈ کام ہے انہوں نے اس جنگ بندی سے اعلان اللہ تعالیٰ کر دیا ہے۔ یعنی امریکہ کے اندر بھی اس حوالے سے فرکشن پائی جاتی ہے، ٹرمپ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جو فورسز ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، سینٹ کام کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اسرائیل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کیمپ کے اندر ہی اس حوالے سے تضاد پائے جاتے ہیں۔ در حقیقت جو ہے وہ جنگ بندی نہیں ہوئی ہے، جنگ اسی طریقے سے جاری ہے۔ ایران کے اوپر بڑے پیمانے پر حملے کیے جا رہے ہیں، ایران کے جانب سے بھی اسرائیل کے اوپر بہت گہرے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ابھی ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم انتہائی جدید قسم کا اسلحہ جو ہے وہ اپنا باہر نکالنے لگے ہیں، بلکہ انہوں نے جو خاتم الانبیاء ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، ان کے جو ترجمان ہے ذوالفقار
بگھیری جو انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ ٹرمپ کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے یہ جو سٹاک جو ہے وہ مینیپولیٹ کرنا چھوڑ دیں، آپ ذرا اپنے آسمانوں کی طرف دیکھیں، ہم جو کچھ لانے لگے ہیں آپ کی طرح، ہم کچھ نیا لانے لگے ہیں، اب آپ نے اپنے آسمانوں سے آنکھیں نہیں ہٹانا ہے، کیونکہ ہم وہ کچھ کرنے لگے ہیں آپ کے ساتھ جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ ایلات کے اوپر ہم نے دیکھا، تل ابیب کے اوپر ہم نے دیکھا، سیڈون کے اوپر ہم نے دیکھا، گلیلی کے اوپر، ان تمام جو ممالک ہیں، حیفا کے اوپر، تمام جو شہر ہیں اس کے اوپر ایران کی جانب سے بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں، ارد کے اوپر دوبارہ سے حملے کیے گئے ہیں، ڈیمونا کے اوپر دوبارہ سے حملے کیے گئے ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے جو ملٹری جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 75 سے زائد ان کے جو فوجی افراد کے حکام ہیں ان کے ہلاکتوں کے اطلاعات بھی سامنے آئے ہیں۔ ان کی لاشوں کے حوالے سے وہ نہیں کہا گیا کہ عرب میڈیا کے اندر کہ وہ گلیوں کے اندر ان کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آئی ہیں۔ تو یہ اس حد تک بڑی تباہی ہوئی ہے۔ ایران کے ساتھ ساتھ حزب اللہ بھی اس جنگ میں بھرپور طریقے سے شامل ہے، جبکہ حوثیوں نے بھی اعلان کیا ہوا کہ اب ہم اس جنگ کے اندر انٹر ہو چکے ہیں۔ اسٹریٹ آف ہرمز سٹل بند ہے، اور اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے ایران نے اپنی جو رجیم ہے اس کو وہاں پر نافذ کیا ہوا، اور اس رجیم سے ہٹ کر کوئی جہاز وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے جو آئل انفراسٹرکچر کے اوپر جو حملے کیے گئے تھے، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ حیفا کے اوپر ایک حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد آج ایک بڑی کہانی یہ ہوگی کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک آئل ریفائنری کے اوپر ٹیکساس میں ایک بڑے دھماکے ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے، اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بیان کرنے کی، یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اس کا لنک جو ہے وہ IRGC کی طرف سے ہے، لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ یہ بھی اسرائیل کا ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، تاکہ امریکہ جو اس جنگ سے پیچھے ہٹ رہا بھاگ رہا ہے اس کو دوبارہ سے گھیر گھار کر، اس کو کندھے سے پکڑ کر دوبارہ سے ایران کے خلاف جنگ میں لایا جا سکے، یعنی اسرائیل کا یہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن ہے۔ بہرحال اس تمام تر صورتحال کے اوپر گہرے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، گہرے انالیسس کی ضرورت ہے۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ تمام تر صورتحال سے سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ ہماری نظریں ہیں، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔